السلام علیکم۔ ایک بہت خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جان رہے ہیں اردو کے سب سے لمبے مصروں کے بارے میں۔ یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہوگی، بہت خاص ویڈیو ہوگی، اس لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں اس کوچے کے ہر ذرے سے آگاہ، ادھر سے مدتوں آیا گیا ہوں۔ یہ شاد عظیم آبادی کی غزل کے اشعار ہیں۔ اور آپ سبھی کو پتا ہے کہ ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو یہاں 4 مصرے ہیں۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں ایک مصرع، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں دوسرا مصرع ہے، اور دونوں ملا کر ایک شعر ہو جاتا ہے، تو یہاں 4 مصرے ہیں۔ تو دیکھیے مصرے کتنے بڑے ہو سکتے ہیں، تو یہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، نذیر اکبر آبادی اردو کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے جو مصرع لکھا ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ ایک دن باغ میں جا کر چشم حیرت زدہ وا کر، جام صبر قبا کر، طائر ہوش اڑا کر، شوق کو راہ نما کر، مرغ نظارہ اڑا کر، دیکھی رنگت جو چمن کی، خوبی نسرین و سمن کی، شکل غنچوں کے دہن کی، تازگی لالا کے تن کی، تازگی گل کے بدن کی۔ یہ اگر اس کو پڑھے تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ صرف یہی دیکھ لیں کہ یہ مصرع کتنا بڑا ہے، اور یہ اردو شاعری کا سب سے لمبا مصرع ہے، جس کے لکھنے والے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ تو یہ پہلا مصرع ہے۔ اور اب دوسرے مصرے کو دیکھیں۔ یہ دوسرا مصرع ہے۔ ناگہاں صحن چمن میں، مجمع سرو و سمن میں، جیسے ہو روح بدن میں، جیسے ہو شمع لگن میں، جیسے خورشید کرن میں۔ یہ دوسرا مصرع ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ ویڈیو کو یہیں پر رکھیں، روک لیں اور اسے پڑھ لیں، یا پھر اس کی اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویسے میں بتا دوں، نذیر اکبر آبادی کی جو کلیات ہے اس میں یہ موجود ہے، آپ وہاں سے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، یہ دوسرا مصرع ہے۔ دونوں مصرع ملا کر ایک شعر ہو رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا شعر ہوگا، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اب لکھنے میں تو بہت پریشانی ہوتی ہے، تو میں نے پیج کا ہی فوٹو لے لیا ہے، اور اب جو دیکھیں تو پیج پر ہی آپ دیکھ لیں۔ تیسرا مصرع ہے۔ کبھی ان کو سنایا غم دل، ہنس کے وہ بولے کہ بڑے جھوٹے ہو توبہ، وہ سناتے ہو کہانی کے یقین جس پہ نہ آئے۔ اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ پڑھیں، لیکن اتنا لمبا مصرع یہ میرے بس کی بات تو نہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں زمانہ بہت فاسٹ ہو چکا ہے، اسی لیے اب ناول کا رواج بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ چوتھا مصرع آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وقت بہت تیز رفتار سے چل رہا ہے، اس لیے داستان ختم ہو گئی، ناول ختم ہو گیا۔ تو اب کیا اس طرح کے مصرے چلیں گے؟ بالکل نہیں چلیں گے۔ آپ لوگوں کو چاہیے، جو کچھ بھی چاہیے بالکل مختصر میں چاہیے۔ پانچواں مصرع آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ تماشا ہے کہ الٹی ہوئی مجھ سے انہیں الفت۔ کتنا لمبا مصرع ہے یہ، اور یہ اردو شاعری کا سب سے بڑا شعر بھی کہیں، سب سے بڑے مصروں میں سے ایک مصرع ابھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں آپ جان رہے ہیں، ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی، اور انہوں نے ساری زندگی آگرہ میں گزاری، اس لیے اپنے نام کے آگے اکبر آباد لکھتے ہیں۔ اکبر آباد آگرہ کا پرانا نام ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو اردو کا پہلا عوامی شاعر کہا گیا۔ روٹی نامہ، مفلسی، دنیا ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ انہوں نے اپنی نظموں میں عوام کے مسائل کو اٹھایا۔ انہوں نے سماج کے سب سے نچلے طبقے کے لوگوں کو اپنی نظم کا موضوع بنایا، اپنی نظم میں ڈھالا، اور یہی ان کی خاصیت رہی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مصرے کتنے لمبے لمبے ہیں۔ یہ 8واں مصرع ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، میں اسے نہیں پڑھنے والا، کیونکہ میرے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے کہ میں ان کی لکھی ہوئی چیزوں کو سمجھ سکوں۔ تو بس یہی بتانا تھا آپ کو کہ کتنے بڑے بڑے مصرے ہو سکتے ہیں۔
چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔